السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو علامہ اقبال پر لگنے والے ان الزامات کا مختصر جائزہ لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مجھ سے پہلے اس کے بارے میں بڑے مفصل طریقے سے جواب دیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی چلتے چلتے ان کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ ہندو نے آپ کو بہت سب مسلم قوم پرست کہا، اور مسلمانوں نے انگریزوں کا حامی اور کافر کہا۔ شاید اسی لیے آپ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ آپ پر شراب نوشی کے ساتھ ایاز کہا گیا، اور ایک من گڑھ قصہ بھی مشہور کیا گیا کہ ایام جوانی میں آپ ایک طوائف کے قتل کے مرتکب ہوئے۔ لیکن میرے نزدیک جو آپ پر سب سے بڑا الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے قادیانی ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ الزام ایسا ہے کہ جو ایک عاشق رسول کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور ہے اور رہے گا۔ اس دور میں بھی اقبال شناسوں نے اس کی پرزور مذمت کی، اور آج بھی کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگ اس کو بحث کا حصہ بناتے ہیں اور اس الزام کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب شعور ابھی بچپن کے دور میں تھا اور علامہ صاحب کے بارے میں زیادہ کچھ پڑھا ہوا تب نہیں تھا، تب بھی اس پر یقین نہیں تھا۔ اب سب کچھ جان لینے کے بعد تو شک کا جواز ہی نہیں رہتا۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، لیکن نہ جانے کیوں الفت دل تقاضا کر رہی ہے کہ مختصر ہی صحیح کچھ نہ کچھ کہتا چل۔ پہلے دیکھتے یہ ہے کہ آخر وہ کون سے لوگ تھے، اور وہ کس جماعت اور کس طبقہ کے سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے آپ پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی۔ سب جانتے ہیں علامہ اقبال ایک ایسی ہستی تھے جنہوں نے جو کیا اپنے بل بوتے پر کیا، جوان عمری میں وہ شہرت حاصل کی جو شاید طویل عمری میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسی ہستیاں اکثر جاننے والوں کے لیے حسد کا سبب بن جاتی ہیں۔ بس جوں جوں آپ کے عقیدت مند اور آپ سے محبت کرنے والے بڑھتے گئے، آپ کے مخالفین میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کے مخالفین میں پہلا گروہ دہلی اور لکھنؤ کے اہل زبان تھے۔ ان میں سے اکثر نے لسانی تعصب کی بنا پر مخالفت کی، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے نزدیک میں نوشی اور طوائفوں سے عشق کے بغیر شاعری ممکن نہیں۔ ان کو علامہ صاحب کی شاعری ہضم نہیں ہوئی تو اپنے جیسا شاعر ظاہر کرنے کے لیے الزامات پر اتر آئے۔ دوسرا گروہ جو رفتہ رفتہ تعداد میں بڑھتا چلا گیا وہ کم علم اور تنگ نظر علماء حضرات کا تھا۔ اس دور میں جو کوئی بھی وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق علم و کلام یا فقہ کی تعبیر کا ذکر چھیڑتا اس کو بدعتی اور مغرب زدہ قرار دیا جاتا۔ چونکہ علامہ اقبال اپنی ملی شاعری میں ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے رہتے تھے، اس دور میں اور بھی کئی معاملات پر علامہ اقبال ان علماء اکرام سے اختلاف رکھتے تھے۔ ایسے میں جب سلطان ابن سعود کے سلسلے میں ہندوستان کے علماء دو گروپوں میں گئے تو اس دور میں آپ نے سلطان ابن سعود کی حمایت میں بیان دے دیا، پر پس پھر کیا تھا؟ علماء حضرات تو پہلے ہی آپ پر خار کھائے بیٹھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی محمد ابو محمد دیدار علی خطیب مسجد وزیر خان لاہور نے آپ پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اس فتوے پر ملک بھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ مولوی صاحب کی ہر طرف سے مخالفت ہوئی۔ مولانا سید سلمان ندوی صاحب نے فتوے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے تمام طبقات، عالمی اور عامی، قدیم، تعلیم یافتہ اور جدید پڑھے ہوئے لوگ علامہ اقبال کو نہایت مخلص مسلمان اور عاشق رسول، درد مند ملت، حامی دین اسلام تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر علماء کے نزدیک اقبال جیسا مسلمان بھی کافر ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ بہرحال کچھ مخصوص ذہن رکھنے والے لوگوں کا آپ سے تنازع کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے دلائل سے قائل ہو گئے تھے، وہ آپ کی وفات کے بعد پھر پرانی روش پر آ گئے اور اپنی مخالفت جاری رکھی۔ آپ کی مخالفت میں تیسرا گروہ احمدیوں یا قادیانیوں کا تھا۔ علامہ اقبال جب یورپ سے واپس آئے تو پنجاب میں قادیانیوں کو بہت مشہور تھا۔ آپ نے قادیانی تحریک کا مطالعہ کیا اور شروع میں کھل کر بیزاری کے اظہار نہیں کیا، جیسا کہ بعد میں آپ نے نظم اور نثر کے ذریعے کیا۔ قادیانیوں کی شروع سے کوشش رہی کہ کسی طرح اقبال کو پھانسا جائے، لیکن جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کے بارے میں اخبار میں یہ افواہ اڑائی گئی کہ آپ نے ایک قادیانی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس قادیانی تحریک سے کھل کر بیزاری کا اظہار کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ عقیدہ اسلام کے منافی ہے، اور ان کو ملت اسلامیہ سے خارج گردانا، اور انگریز حکومت سے اپیل کی کہ ان کو الگ اقلیت قرار دیا جائے۔ اس طرح
قادیانی علامہ اقبال کے سخت دشمن ہو گئے اور انہوں نے آپ کی کردار کشی شروع کر دی۔ آپ کے چوتھے مخالفین آپ کے ہم اثر پیر اور درویش تھے، جس کے بقول اقبال کو اولیاء اور بزرگان دین کے خلاف تھے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ علامہ صاحب تو صوفیہ اکرام کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کی روحانی تعلیمات نیز ہندوستان میں اشاعت و تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں ان کی عظمت کے معترف تھے۔ اکثر روحانی فیض کی خاطر درگاہوں پر بھی جاتے تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی اور شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی اور حضرت علی حجویری گنج بخش آپ کے محبوب صوفیہ میں سے تھے، لیکن وہ اکثر اپنے ہم اثر پیروں اور درویشوں کو ان کی عادات و خصائل اور طور طریقوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ خضر راہ اور پیام بشر کی اشاعت کے بعد ایک اور گروپ کی طرف سے آپ کو اشتراکی بھی کہا گیا، جس کی آپ نے بھرپور وضاحت کر کے ان کا منہ بند کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک اور الزام لگا دیا کہ علامہ اقبال ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے متعلق جھوٹی اور من گڑت انگریز سرکار کو دیتے رہتے تھے۔ آپ کی وفات سے بہت عرصہ بعد فسادت پنجاب کے سلسلہ میں انکوائری کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا گیا کہ علامہ اقبال نے مرزا غلام احمد کی بیعت کی تھی اور 1930 سے 1931 تک اس کے پابند رہے، اور بعد میں کبھی کشمیر کمیٹی کے مرزا بشیر الدین سے اختلاف کے سبب احمدیت کے خلاف بیان دینے لگے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بیعت 1893 یا 1894 میں ہوئی تھی، پھر کہا 1897 میں ہوئی تھی، پھر اس نے کہا علامہ اقبال 1930 تک مرزا غلام احمد کو مجدد مانتے رہے۔ اس طرح بعض احمدی حلقوں سے یہ مشہور کرانے کی کوشش کی گئی، جو آج تک جاری ہے، کہ آپ کا احمدیت سے گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کے کئی افراد نے احمدیت قبول کی۔ ان کے والد احمدی تھے اور ان کے بھائی شیخ عطا محمد بھی احمدی ہو گئے تھے۔ ان کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد بھی احمدی ہو گئے تھے۔ بس اگر اقبال نے احمدیت سے بیزاری کا اظہار کیا تو اس کی وجہ ذاتی اور سیاسی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی میں قادیانیوں نے یہ باتیں نہیں کی تھی، لہٰذا صاف ظاہر ہے کہ یہ بعد کی شیطانی ذہنوں کی پیداوار ہے۔ بہرحال تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی ہو یا احمدیت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا ہو۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آپ کے والد احمدی ہو گئے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی نے کچھ عرصہ احمدیت قبول کی، لیکن بعد میں توبہ کر کے اس جماعت سے تعلق توڑ لیا تھا۔ وہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد فوت ہوئے اور ان کا جنازہ ایک سنی امام مولوی سکندر خان نے پڑھایا، اور شیخ عطا محمد کی اولاد میں سے صرف ان کے بیٹے شیخ اعجاز احمدی قادی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن یہ صرف ان کا اپنا ہی عقیدہ تھا۔ ان کی اولاد میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے کوئی بھی ان کے عقیدے پر نہ تھا۔ وہ سب ختم نبوت پر ہی موقف رکھتے تھے، جو باقی مسلمان رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری اور نظم کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدائی سے ختم نبوت کے مسئلے پر ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ علامہ صاحب کی نظم جو 1906 میں انجمن جماعت اسلامیہ کے سالانہ اجلاس میں پڑھی گئی تھی، اس میں علامہ اقبال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور ایک شعر میں فرماتے ہیں: اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، بزمرا روشن از نور شمع عرفاں کرد۔ اس شعر سے اندازہ کر لیجئے کہ علامہ صاحب ختم نبوت کے بارے میں شروع سے کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اپنی نظم میں یہ شعر شامل کرنے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس دور میں قادیانیوں نے ختم نبوت کے معاملے میں کیسا الجھاؤ پیدا کر رکھا تھا، جس سے مسلمانوں کے دل و دماغ بے قرار و مضطرب تھے۔ اگر 1906 میں علامہ اقبال ختم نبوت پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مفہوم میں بھی، یعنی اے کہ بعد از نبوت شد بہر مفہوم شرک، کہ آپ کو کسی مفہوم میں بھی نبی ماننا شرک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں معاذ اللہ احمدیت کے حق میں ہو گئے ہو۔ محمد عبداللہ قریشی صاحب کہتے ہیں علامہ اقبال کو احمدی طریق میں لینے کے لیے بڑے بڑے ڈورے ڈالے گئے۔ آپ کی گرفتار سے واپسی پر قادیانیوں کے ایک اخبار نے خبر شائع کی کہ شیخ یعقوب علی کی نواسی کا نکاح بعد از نماز مغرب 500 روپے حق مہر پر ڈاکٹر محمد اقبال سے ہوا۔ اس خبر سے علامہ اقبال کے دوستوں میں تشویش پیدا ہو گئی۔ علامہ اقبال نے ان سے رشتہ جوڑ لیا ہے جن کے عقائد کے وہ سخت خلاف تھے۔ علامہ صاحب کو فوراً اس خبر کی تردید چھپانی پڑی۔ بہرحال قادیانی آپ کی حیات میں اس طرح کی چھیڑخانیاں کرتے رہے اور آپ وقتاً فوقتاً اپنی تحریروں اور نظموں کے ذریعے ان کے جوابات دیتے رہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی عمر کے آخری چند سالوں میں ہی احمدیت کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ شروع ہی سے ان کے خلاف تھے۔ بس فرق صرف یہ ہے، پہلے کبھی آپ نے مناظرانہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ علامہ السلام نے کبھی بھی عالم دین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی مسلمانوں میں موجودہ فرقوں کے اختلافات پر رائے کا اظہار کرنا پسند کیا، کیونکہ ان کا نصب العین تمام امت مسلمہ کا متحد کرنا تھا۔ اس لیے یہ ملائیت آپ کے نزدیک منفی قوتوں میں سے ایک تھی۔ آپ اپنے مضمون میں اپنے دور کے مسلم معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، مولوی صاحبان کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں وہ جمع ہو جائے حیات مسیح یا آیات ناسخ و منسوخ پر بحث کرنے کے لیے، اور اگر بحث چھڑ جائے اور بالعموم بحث چھڑ ہی جاتی ہے، تو ایسی جوتیوں میں دال بڑھتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ پرانا علم و فضل جو علماء اسلام کا خاصہ تھا، وہ نام کا نہیں۔ ہاں، مسلمان کافروں کی ایک فہرست ہے کہ اپنے دستے خاص سے اس روز بروز اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ میں اس سلسلے کو منحصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ جس کو زیادہ خریدنے کا شوق ہو، وہ علامہ صاحب کے فرزند ڈاکٹر جاوید صاحب کی کتاب زندہ رود پڑھ لے، جس میں اس کے متعلق بڑی تفصیل سے درج ہے۔ ایک نقطہ جس کو سمجھے بغیر علامہ اقبال کا نقطہ سمجھ نہیں آ سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی دین کو سیاست سے جدا تصور نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی بھی سیکولر سیاست کے قائل نہیں تھے۔ ملت اسلامیہ کے اتحاد، یگانت، یکجہتی اور سالمی کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ یہ جذبہ شروع سے لے کر آخر تک آپ پر حاوی رہا۔ آپ نے جس طرح کھل کر قادیانیوں کے خلاف اظہار خیال کیا، اس طرح آپ نے چند نیشنلسٹ علماء حضرات پر بھی تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ علماء حضرات جس طرح کا نظریہ قومیت کے بارے میں رکھتے ہیں، ایک لحاظ سے اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبی ہونے سے انکار کرنے میں قادیانیوں کے لوگ رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، کوئی قومیت کے علم بردار یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے پیش نظر مسلمانوں کے ہر زمان و مکان کے لیے قانون الہی کے ساتھ نئی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، جس طرح قادیانی نئی نبوت کے اختراع سے قادیانیوں کے فکر و نظر کی ایک نئی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں، جس سے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے سے انکار کی مزل آ جاتی ہے۔ بظاہر قومیت کا یہ نظریہ ایک سیاسی نظریہ ہے، اور آپ کے خاتم نبیین ہونے سے انکار دینی معاملہ، لیکن دونوں کے درمیان ایک گہرا داخلی تعلق ہے، جس کے واضح طور پر اس وقت پیش کیا جا سکے گا جب کوئی خدا داد بصیرت سے بیراور مسلمان مورخ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرے گا۔ اس میں بعض جاندار فرقوں کے مذہبی فکر کو خاص طور پر پیش کرے گا۔ آپ پر بیروشی کا الزام کے بھی لوگ منہ پھاڑ کر لگاتے ہیں۔ تحقیق کے باوجود ایسی شاد نہیں ملتی جس سے یہ الزام ثابت ہو۔ لاہور میں طالب علمی کے عہد میں غلام بیگ نیرنگ صاحب نے آپ کے خیرات قلم بند کیے۔ ان میں شراب نوشی کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اپنے 5 سالہ دور ملازمت سے تعلق سید تقی شاہ، سر عبد القادر اور محمد دین فوق صاحب کے بیانات، تحریروں میں آپ کے بے نوشی کا ذکر نہیں ملتا۔ کیا میں یورپ کے دوران سر عبد القادر اور عطیہ فیضی کا آپ سے خاص میل جول رہا، اور آپ کے فرزند جے اقبال لکھتے ہیں کہ میرا عطیہ فیضی صاحبہ سے ان کی وفات تک رابطہ رہا۔ میرا استفسار پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یورپ میں کسی موقع پر بھی اقبال کو شراب پیتے نہیں دیکھا۔ یورپ سے واپسی پر مولوی دین اور نواب سر ذوالفقار علی خان، مرزا جلال الدین، جو علامہ اقبال کے بے تکلف دوستوں میں سے تھے، انہوں نے اپنی تحریروں میں کہیں بھی آپ کی بینوشی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کے ایک دوست سردار امراؤ سنگھ شیر بھی تحریر کرتے ہیں کہ اقبال نے ان کے سامنے کبھی شراب نہیں پی۔ 1912 میں آپ کیبل پور گئے، آپ کے ساتھ وکیل دوست نے دعوت کی تھی، وہاں چند مہمان انگریز بھی تھے، جس کے لیے شراب کا بندوبست کیا گیا۔ علامہ صاحب کے ساتھ ان کے 13 سال بھتیجے شیخ حجاز احمد موجود تھے۔ ان کے بیان کے مطابق جب علامہ صاحب کو ان کے دوست نے شراب پیش کی اور پینے پر اصرار کیا، تو آپ نے فرمایا، جس شے کو میں نے یورپ میں رہ کر ہاتھ نہ لگایا ہو، اس کو اب کیا پیوں گا۔ آپ کے نار کلیہ والے مکان میں آپ کی 2 بھتیجیاں بھی ساتھ رہتی تھیں، جو یہی جوان ہوئی، اور ان میں سے ایک کا حلفیہ بیان ہے کہ ان کے سامنے علامہ صاحب نے کبھی شراب چکھی تک نہیں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کے سننے یا مشاہدے میں کوئی واقعہ، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جسے کہا جائے کہ آپ نے کبھی شراب پی ہو۔ آپ کے جوان سالہ عقیدت مندوں میں سے ایک خواجہ عبد الوحید تھے، جو آخری عمر تک آپ کے عقیدت مند رہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں اقبال کو 30 سال حقہ پیتے تو دیکھا، لیکن یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہو۔
اس سلسلے میں ایک واقعہ جوید اقبال صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کوئی سکھ آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس وقت علامہ صاحب کے پاس ایک عرب قاری بھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں عمر کے آخری ایام میں قرآن مجید خوش الہانی سے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ علی بخش نے سکھ کو خطبہ سمجھتے ہوئے علامہ صاحب تک پہنچا دیا۔ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر باہر آیا اور علی بخش سے کہا باہر تانگے میں رکھی بوتل اور گلاس لا دے۔ علی بخش نے حکم کی تعمیل کی اور سکھ برآمدے میں میز لگا کر بیٹھ گیا اور بے دھڑک شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ 20-25 منٹ کے بعد علامہ صاحب نے علی بخش سے پوچھا سردار صاحب چلے گئے؟ تو علی بخش نے کہا نہیں، وہ تو برآمدے میں بیٹھے شراب نوشی کر رہے ہیں۔ اس پر علامہ صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بیماری کی حالت میں بنیان اور دھوتی پہنے وہ بستر سے یکدم اٹھے اور باہر نکل پڑے۔ عرب کاری بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ علامہ صاحب نے آتے ہی سردار کو گربان سے پکڑی کوشش کی تو شراب کی بوتل گر کر ٹوٹ گئی۔ گھر میں شور سن کر میں بھی دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچ گیا۔ سکھ انہیں انتہائی غصے میں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور تانگے میں سوار ہو کر فرار ہو گیا، لیکن علامہ صاحب غصے سے کانپ رہے تھے اور عرب کاری نے انہیں تھام رکھا تھا۔ بہر زندگی میں پہلی بار علی بخش کو جھڑکیاں پڑتے سنا۔ برآمدے کے فرش کو اس وقت دلوایا گیا اور علامہ صاحب نے علی بخش سے 2-3 روز تک بات نہیں کی، بلکہ اسے آپ کے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر چودھری محمد حسین کی کوششوں سے معافی ملی۔ آپ کے متعلق یہ الزام کہ ایام جوانی میں ایک طوائف کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے، یہ تو کسی کم عقل اور آپ کے بارے میں نہ جاننے والے کی اصطلاح ہے اور کچھ نہیں، لہذا اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ ویسے بھی جنہوں نے علامہ اقبال پر الزامات لگائے وہ آج بے نام و نشان ہے، اور اگر ان کا کہیں ذکر ملتا بھی ہے تو صرف اس حوالے سے کہ انہوں نے علامہ اقبال پر الزام لگایا تھا یا آپ کی مخالفت کی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی ان الزامات کے بڑے مؤثر اور مفصل انداز میں جواب دیے جا چکے ہیں، لیکن میں نے مصر اس لیے بیان کیا ہے کہ شاید آنکھوں میں بڑے پردے اور بدگمانیوں کے گرد میں اٹے دل صاف ہو سکے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔